بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات میں استغفار پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہلو پر لیٹ کر آرام فرماتے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب سونے لگے تو کیا کہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونے کی دعا کون سی ہے؟ نہیں نہ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معاملات میں کیا طریقہ تھا۔ پہلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور اس امر کا بیان کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ سب سے بہتر استغفار کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے جو تم پر آسمان کو بارش برسانے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری امداد کرتا ہے، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بناتا ہے۔ اور جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے؟ اور اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاستغفار یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے، یوں کہیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات میں استغفار پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا بیان توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی تفسیر میں قتادہ نے کہا کہ توبۃ نصوحا سے مراد خالص اور سچی توبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احادیث بیان کی،
ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کیفیت بتائی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ دائیں پہلو پر لیٹ کر سونے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعت یعنی سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ طہارت کی حالت میں سونے کا بیان۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر دائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں۔ میں تیرے کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی پر جن کو تو نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تم مر گئے تو فطرت یعنی دین اسلام پر مرو گے، پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کی وبرسولک الذی ارسلت، کہنے میں کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وبنبیک الذی ارسلت کہو۔ آدمی جب سونے لگے تو کیا کہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے، بِاسْمِکَ اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کر دی تھی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشرھا ہے اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ہم اس کو نکال کر اٹھاتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک
رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا۔ تیری طرف رغبت ہے، تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا، پھر اگر وہ مرا تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ ایسی احادیث اور دعاؤں کے لیے مجھے فالو کریں اور یہ بتائیں کہ کل کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ کیا آپ کو معلوم ہے آدھی رات کو آنکھ کھل جانے پر کون سی دعا پڑھیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔